حق سے کسرا اور قیصر کو کچل آئے، جہاں پہنچے زمین کو آسمان سے کر دیا اونچا، جہاں ٹھہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئے، سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئے، پہاڑوں میں بھی ان کے فیض کے چشمے ابل آئے، حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، اور کہتے ہیں وہ ہندی وہ خراسانی، وہ افغانی وہ طولانی، اور ایک شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ معزز سامعین کرام، آئیے اس سے قبل میں کچھ بیان کروں، سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا بلجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، سیاح لامکا، مالک انس و جاں، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولی فصل بہار، یعنی سراج منیر، رب کی تنویر، اور اللہ کے پیارے رسول، وہ رسول جو تاجدار رسولہ ہے، جو محبوب یزداں ہے، جو صاحب نور قرآن ہے، جو نور ایمان ہے، جو جان ایمان ہے، جو سید و سلطان ہے، جو اعظم و ذیشان ہے، جو کامل انسان ہے، جو نور رحمان ہے، جو جان رسالت ہے، جو شان رسالت ہے، جو آقا رحمت ہے، جو شافع امت ہے، جو شمس الضحیٰ ہے، جو بدر الدجا ہے، جو خیر الورا ہے، جو نور خدا ہے، جو شاہ زمن ہے، جو آقا من ہے، جو نوری کرن ہے، اس رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، توجہ ادھر رکھیے، آج تک آپ لوگوں نے جتنی بھی جنگ سنی ہوگی، کسی نہ کسی دن ضرور ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی لڑائی شروع ہو ضرور ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اس لڑائی کا انت ایک دن ضرور ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو آج ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں، جب سے شروع ہوئی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی قیامت تک ختم ہو سکتی ہے۔ بھلے اس جنگ کا لیڈر بدلتا جائے، سپہ سالار بدلتے جائیں، فوج بدلتے جائیں، علم بدلتے جائیں، اور قیامت تک بدلتے جائیں گے، لیکن یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ آپ کے حاشیۂ ذہن میں یہ سوال بار بار انگڑائی لے رہا ہوگا کہ آخر وہ کون سی جنگ ہے، وہ کون سی لڑائی ہے کہ جب سے شروع ہوئی ہے ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو محترم حضرات، تو میں آپ کا شک و سوال دور کر دینا چاہتا ہوں، وہ حق و باطل کی لڑائی ہے، وہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے، وہ نور اور ظلمت کی لڑائی ہے، وہ لڑائی جنتی اور جہنمی کی لڑائی ہے۔ معزز سامعین کرام، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے، اس لڑائی میں ہمیشہ حق کی جیت رہی ہے، ہمیشہ جنتی کی جیت رہی ہے، ہمیشہ سچ کی جیت رہی ہے، اور ہمیشہ کافروں کا انت ہوا ہے۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ لڑائی کب سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلی لڑائی آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کے درمیان ہوا، دوسری لڑائی سرزمین بابل میں ہوا، تیسری لڑائی سرزمین مصر میں ہوا۔ یہ لڑائی منتقل ہوتی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے ابھی کچھ زمانہ گزرا تھا کہ 61ویں ہجری میں یہ جنگ حق و باطل کی جنگ کربلا کی میدان میں رونما ہوتی ہے، اور اس جنگ کے لیڈر ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے خلاف میں یزید پلید ہے، اور یزید پلید میں 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور امام حسین کے ساتھی صرف 72 نفوس قدسیات ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، اس جنگ کا بھی وہی حال ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہوا آیا ہے، ہمیشہ حق کی جیت ہوئی ہے، باطل کی شکست ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیت حاصل کی۔ آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ یہ اعلان کر رہا ہے، آج بھی کربلا کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیت کو حاصل کر لیا، اور یزید
پلید کی شکست ہوئی اور کل قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا چرچا ہم لوگ کرتے رہیں گے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, بدل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا پھر ہر کربلا کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سامعین کرام, اور کسی اور کوئی شاعر کہتے ہیں, اور کوئی شاعر کہتے ہیں, پی لیا جس نے شہادت کا جام, پی لیا جس نے آخر شہادت کا جام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. وقت بڑا کم ہے, ایک اور اشعار سنیے. کسی شاعر نے بڑا خوب مچل کر اپنی دست مبارک سے سنہری رائٹنگ سے کیا خوب لکھا ہے کہ ایک وہ حسین ایک دل نشی کہانی, حسین زہرا علی کا جانی, حسین دستور حق قوانی, حسین عباس کا سراپا, حسین قاسم کی غم نمائی, حسین اصغر کی بے زبانی, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین زہرا کی بے قرانی, حسین دجلہ کا خشک ساحل, حسین دل ہے, حسین جان ہے, حسین قرآن کی زبان ہے, حسین سجدوں کی سرزمین ہے, حسین دہنوں کا آسمان ہے, اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین بوڑھا نہیں جوان ہے, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین جسدہ کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین کا ذکر چار سرخ ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, فرات کی نبض رک گئی ہے, حسین مصروف گفتگو ہے, جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے, حسین شاید لہو لہو ہے, صحابہ کے انجمن سے پوچھو, حسین پیغمبر کا روح ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے گئے, حسین صدیق کی صداقت, حسین فاروق کی عدالت, حسین عثمان کی سخاوت, حسین حیدر کی شجاعت, حسین قرطی کی آسرا ہے, حسین جنت کا شاہراہ ہے, لبوں پہ ہر دم حسین کیوں ہے, حسین رگ رگ میں پھنس گیا ہے, حسین غوث الورا کے نانا, حسین خواجہ پیا کے دادا, کہیں گے عرفی کی رسل سے اب وہ میرا ہے میرا گھرانہ, حسین کا خون بدن بدن میں, حسین کا چمن چمن میں, حسین آقا کے بانگ بن میں, حسین زہرا کے انجمن میں, حسین محمدی میں, حسین روح حیدری میں, حسین جنت کی حاضری میں, حسین عرفی کی شاعری میں, حسین عرفی کی شاعری میں, حسین دست بطول حیدر, حسین عاشق دل کے اندر, حسین سمٹے تو قلندر, حسین پہلے تو سمندر, خدایا اس دل کو چین دینا, بہائے آنسو حنین دینا, میری بھی نسلوں کو اے خدایا فقط کو عشق حسین دینا. حسین تیرا, حسین میرا, حسین سب کا, حسین جگ کا, حسین رب کا, خوشیوں کا, سمندروں کا, وہ صوفیوں کا, قلندروں کا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, نبی کی سنت آیا نہ ہوتی, یوں مسجدوں میں ادا نہ ہوتی, بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا, انسانیت کا کچھ اور رنگ ہوتا. حسین وہ انقلاب لایا, بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت, شہید زندہ پایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت کرام امام حسین نے جام شہادت کو نوش کر کے دین اسلام کو بچا لیا. تو ہمیں چاہیے تھا کہ امام حسین کی باتوں پر عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا کیا تاکہ ہم لوگ صحیح طریقے سے زندگی کو گزار سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کیا, ان کے آل کو عطا کیا تاکہ ہم لوگ شریعت کو جان سکیں, تاکہ ہم لوگ شریعت کو پہچان سکیں. لیکن معزز سامعین کرام, ہم لوگ شریعت سے بہت دور ہو چکے ہیں. آج محرم الحرام کے مہینے میں دین کے علاوہ کام کرتے ہیں, شریعت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں. شریعت نے ہمیں بڑا بہترین طریقہ بتایا تھا کہ کس طرح محرم الحرام کی تعریف کرنی ہے, محرم الحرام کی تعظیم کرنی ہے, محرم الحرام کی توقیر کرنی ہے. لیکن ہم لوگوں نے شریعت کے بات کو دور رکھ دیا اور اپنے منمانی میں اور اپنے باتوں میں لگ گئے, یہاں تک یہ شریعت سے دور ہوتے چلے گئے. معزز سامعین کرام,
کل 9واں محرم ہے، پھر 10واں محرم آئے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو دیکھا کہ یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا، اے یہودی بتا تو اس دن روزہ کیوں رکھتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کی جانب سے آج جیت ملی تھی اور دریا بیچ سے پھٹ گیا تھا، تو ہم لوگ اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سنو ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے حکم دیا اور روزہ رکھے۔ معزز سامعین کرام، حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھے تو چاہیے کہ عاشوراء کا روزہ رکھے اور 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، کیونکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، عاشوراء کا دن وہ مبارک دن ہے، وہ معزز دن ہے، وہ مبارک دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ معزز تاریخ ہے، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبے پر فائز کیا گیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ یہ وہی تاریخ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ مبارک اور مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے رہا ہوئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے جس میں یعقوب علیہ السلام کی بنائے واپس آئی۔ تو یہ وہ مبارک تاریخ میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بے حساب نیکیوں سے نوازے گا۔ تو میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ یقیناً میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق آسمان میں عبادت کرنے والوں کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتا ہوں، یاد سے محرم کی 9ویں اور 10ویں روزہ کا احتیاط کیجیے، اہتمام کیجیے اور روزہ کو رکھ کے نیکیوں سے مالا مال ہوئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ دیں۔